Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own friend, your own channel, Sadan Khan Official. Friends, as you people know, I started the Muslim civilization in the subcontinent and the related lectures on this topic. And in this video, I'm going to publish my 7th lecture in this the same topic, Muslim civilization in the subcontinent. As I discussed in previous lecture, what was the situation and how the Muslims captured and how they came to the subcontinent. Friends, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा. फ्रेंड्स, in this 7th lecture, let's start. Friends, let's start making light of the fall of Dibel as a mere commercial town. फ्रेंड्स, दीबल जो शहर था इसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, जिस तरह कराची को कहा जाता है. कराची सेम ही दीबल का न्यू नेम है. उसी ज़माने में भी दीबल को रोशनियों का शहर कहा जाता था, मतलब राजा ताहिर के ज़माने में. और इट्स मेयर कमर्शियल टाउन, और ये ज़्यादा तिजारती कमर्शियल मतलब ज़्यादा एडवांस टाउन था उसी ज़माने में. दाहिर मेड प्लेन्स to give battle before the strong forts of Brahman Abad. राजा दाहिर की कोशिश थी, वो प्लान बनाया करता था कि वो ज़्यादातर जंगें मैदान की बजाय उनके साथ जो किले थे वहाँ से लड़े. जो ब्राह्मण आबाद भी यहाँ का एक शहर था, उसी से उसकी कोशिश थी. दीबल का एक सिटी थी, कोशिश थी कि वो उन किलों से वो जंग लड़े. A decisive encounter did not take place for several months. मतलब उनकी जो आपस में किस तरह मुसलमानों की पहली एराज में जिस तरह जंग हुआ करती थी, जिस तरह सफ़े चढ़ा करती थी, इसी तरह का जंग बहुत से महीनों से नहीं हुआ. मतलब कि वो लोग किले में थे और यहाँ ये लोग मुसलमान जो थे ये मैदान पे थे. तो इस तरह आमने सामने जंग नहीं हुआ. However, owing to the difficulties confronting the Arabs, लेकिन मतलब वो ज़्यादातर बहुत अरसे से यहाँ पे थे, मतलब मंथ से महीनों से. तो उसको अरब लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ सामने आना शुरू हुई. पहली डिफ़िकल्टी जो थी, अपार्ट फ्राम द ग्रेटर फोर्ट्स असेंबल बाय दाहिर, पहली जो डिफ़िकल्टी थी वो तो यही थी ना कि उन्हें राजा दाहिर के लश्कर का सामना करना था. ग्रेटर फोर्ट्स of the assembled by Dahir. Second, an epidemic of scurvy broke out among the Arab troops. पहले जो इशू थी वो थी कि उन्हें राजा दाहिर के आर्मी के सामने पेश होना था, उनके साथ जंग करनी थी. दूसरी इशू थी यहाँ पे वबा आई. अरब जो सोल्जर्स थे, अरब के जो मुसलमान थे जो यहाँ पे जंग करने आए थे, उनमें वबा फैलनी शुरू हुई. And their horses also suffered from sickness. मतलब वबा आई यहाँ पे. पहले ज़माने में सिर्फ वबा बीमारियाँ आई करती थी, जिस तरह के आज के ज़माने में कोरोना वायरस आया है और सारी दुनिया इसके लपेट में. तो इसी तरह पिछले ज़माने में भी इसी तरह वबाई अमराज जो थे वो आया करते थे और बहुत सारी दुनिया की आबादी को इफ़ेक्ट किया करते थे. तो इसी तरह जब 711 AD में आटमन में जब मुसलमान यहाँ पे आए तो मतलब उनके लिए मौसम में तब्दीली उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब अरब के मौसम में और यहाँ के मौसम में काफ़ी बहुत ज़्यादा तब्दीली थी उनको पेश आई. तो जब भी हम जानते हैं कि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो आबहवा की वजह से वो हम पे इफ़ेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे
وہ اب وبائی مرض کا شکار ہوئے تو تو صرف عرب کے مسلمان صرف وہی اس سے افیکٹ نہیں ہوئے، بلکہ ان کے جو مویشی تھے، ہارسز تھے، کیملز تھے، وہ بھی اس سے افیکٹ کرنا شروع ہو گئے اس بیماری سے۔ حجاج سینڈ ری انفورسمنٹس، حجاج نے یہاں پہ مختلف حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے خطوط بھیجے، بہت سے آرڈرز بھیجے، بٹ perhaps even more valuable was the assistance he rendered in dealing with the scurvy۔ صرف ان کے پاس ایک ہی سلوشن تھا اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ تھا his manner of transporting a large supply of vinegar۔ مطلب اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ تھا سرکہ، وینیگر۔ لیکن یہاں تو سرکہ لوگ نہیں جانتے تھے، سرکہ جو تھا وہ تو عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آئے تھے سرکہ، وینیگر۔ تو مطلب ان کے لیے حجاج کو یہاں وینیگر سپلائی کرنا بہت زیادہ مشکل پیش آئی۔ مطلب ظاہر ہے کہ یہاں کے سچویشنز خراب تھے، تو اس سچویشن میں وینیگر کس طرح یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوا کرتی تھی۔ Inconsidered from illustrates the rainfulness of the early Arabs۔ اور یہ لازمی اس عربوں کو کی زندگی کے لیے یہ یہاں سرکے کی سپلائی لازمی تھی۔ Cotton was soaked in thick concentrated vinegar۔ انڈیا کے لوگ جانتے تھے کہ سرکہ وہاں سے سپلائی ہوا کرتی ہے، تو کیا ہوا، عربوں نے کیا، حجاج بن یوسف نے کیا حکمت عملی بنائی، انہوں نے اس طرح کیا کہ کاٹن کو سرکے میں ڈبویا، بہت زیادہ ڈبویا۔ جب سرکہ بہت زیادہ جب کاٹن زیادہ وینیگر جذب کیا کرتی تھی تو پھر اسے خشک کر لیا جاتا سن لائٹ میں، کنسنٹریٹڈ اماؤنٹ اینڈ ڈرائیڈ، اور پھر اسے خشک کیا جاتا تھا۔ دس آپریشن واز ریپیٹڈ انٹل دا کاٹن could hold no more liquid۔ اور یہ پروسیجر جو تھی تب تک جاری رکھی گئی جب تک وہ سارا سرکہ ان کاٹن نے جذب نہ کیا۔ اس کے بعد then the cotton was sent to Sindh، اور اس کے بعد اس خشک کاٹن جو تھی اس کو سندھ کی طرف روانہ کیا گیا، سندھ کی طرف بھیجا گیا۔ where then vinegar was extracted by soaking the cotton in water۔ اور اسی طرح جو سرکہ تھی کس طرح اس کاٹن سے نکالا گیا، جب وہ کاٹن یہاں پہ پہنچی، مسلمانوں کو تو پتہ تھا، ان کو خبر ہوئی تھی کہ ہمارے لیے سرکہ آ رہا ہے، تو انہوں نے وہ سرکہ پانی میں ڈبویا، اور اسی طرح اسے وہ سرکہ لیا گیا ایز اے میڈیسن۔ دس سپلائی اینڈ وینیگر brought the scurvy under control۔ اور اسی طرح وہ جو وبا تھی اسے کنٹرول میں لایا گیا اس پروسیس کو کنٹینیو کرنے سے، اس سرکے کو پی لینے سے۔ اینڈ the extreme heat of June 712، اور اسی طرح 712 کی شدید گرمی جون کا مہینہ تھا۔ The Arabs crossed the river and faced Dahir army۔ عربوں نے جو ریور جو تھا اس سے انہیں کراس کیا اینڈ فیس داہر آرمی، اور داہر کی آرمی کو فیس کیا۔ دا بیٹل واز فاٹ ود گریٹ ویگور۔ جو جنگ تھا وہ بہت ثابت قدمی سے لڑا گیا، بہت سختی تھی اس میں، آن بوتھ سائڈ، دونوں اطراف سے بہت زیادہ اسٹرانگنس شو کیا گیا۔ بٹ دا سپیریئر عرب جنرلشپ اینڈ دا اسکل آف دا عرب آرچرس۔ لیکن عربوں کی حکمت عملی، ان کی اسٹرانگنس، ان کی جنگی حکمت عملی سے راجہ داہر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اور اسی طرح عرب جو تھی وہ صرف نہ ہی جنگجو تھے بلکہ وہ مشہور تیر انداز بھی تھے۔ کہ دم دا وکٹری، انہیں اس سے وکٹری کامیابی نصیب ہوئی، انہوں نے فتح ان کی مقدر بنی۔ داہر لوسٹ ہز لائف۔ داہر نے جو تھی اس جنگ میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آن دا بیٹل فیلڈ، میدان جنگ میں ہی وہ مر گیا، اپنی زندگی سے جان
دونا پڑاؤ سے. With his death, the Hindu army lost heart and fled from the field. اور اسی طرح جب وہ مر گیا راجہ داہر تو ہندو آرمی جو تھی وہ ان کے حوصلے پست ہو گئے. and fled from the field, اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے. محمد captured برہمن آباد. محمد بن قاسم جو تھی برہمن آباد کو فتح کر لیا. and married رانی لادی, اور محمد بن قاسم نے رانی لادی سے شادی کر لی. داہر ویڈو, اور رانی لادی کون تھی؟ وہ راجہ داہر کی ویڈو تھی, راجہ داہر کی بیوی تھی. thus becoming the master of lower Sindh, اور اسی طرح وہ لوور سندھ کا حکمران بنا. So friends, this was a very short and simple discussion on the Muslim civilization on the subcontinent, how they come, how they conquered, and today lecture was just only related to the capturing of the Brahman Abad. فرینڈس, اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کیونکہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے مجھے زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے. فرینڈس, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ایس او فیز ضرور اپنائیے گا, کیونکہ آج کرنٹ سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. اسٹوڈنٹس, اگر ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو ضرور یہ لیکچر دیکھنا چاہیے. جن لوگوں کی اسٹڈیز خراب ہو رہی ہے, جو لوگ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہے, مسلم سویلائزیشن میں انٹرسٹڈ ہے, تو کائنڈلی وہ اس ویڈیو کو ضرور, اس لیکچر کو ضرور دیکھیں جو میں نے یہ سیریز جو سٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگ مجھے میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.